السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ کراچی کے اندر نشتر پارک میں پاکستان سنی تحریک کی طرف سے جان نثارانہ مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کے اندر ایک رافضی نے خطاب کرتے ہوئے حضور سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف بات کی۔ اس پر عوام کا ایک ریاکشن آیا۔ پھر پاکستان سنی تحریک کے جو سربراہ انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے خود بھی بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں، اور پھر پیر سید طاہر غضنفر شاہ صاحب شہابی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں کا بھی خطاب انہوں نے فرمایا کہ یہ خطاب فرمائیں گے اور وضاحت فرمایا۔ انہوں نے پھر زبردست خطاب فرمایا۔ اس پر جو ہے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، وہ بالخصوص وہ مفتی چھپان، وہ آپ کو یاد ہوگا وہ لودرا والا جو کماد کے اندر چھپ گیا تھا لودرا میں، وہ والا مفتی، اس کو بڑی تکلیف پہنچی اور اس نے جو ہے وہ پاکستان سنی تحریک کے خلاف بک کی ہے۔ کچھ بکواسات اس نے بکی ہیں پاکستان سنی تحریک کے خلاف اور انجینئر ثروت اعجاز قادری دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف۔ تو ہم انہیں اسے بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان سنی تحریک جو ہے یہ ثروت اعجاز قادری صاحب کی سنی تحریک نہیں ہے، یہ اہل سنت کی تنظیم ہے، یہ ہم سب کی تنظیم ہے، یہ ہماری تنظیم ہے، ہماری جماعت ہے۔ ہم ہرگز کسی مفتی چھپان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان سنی تحریک یا انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب کے خلاف بک کرے۔ ہم نے سوال ضرور کیا تھا انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب سے، لیکن وہ سوال ہم نے فقط اس لیے کیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر وہ زیادہ بد مزاجی ہو جاتی تو چونکہ وہ سٹیج ہمارا سٹیج ہے، پاکستان سنی تحریک کا سٹیج ہمارا سٹیج ہے، تو اس کے اوپر یہ بات اچھی نہیں تھی کہ کوئی زیادہ مذہبی جو ہے وہ اگر پیدا ہو جاتی تو آپ نے یہ سمجھا کہ ہم کوئی خدا نخواستہ پاکستان سنی تحریک کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب کے خلاف ہو گئے، یہ تیری بھول ہے۔ تجھے نہیں معلوم ثروت اعجاز قادری صاحب ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ہم کسی لونڈے کو یہ اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ وہ انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب یا پاکستان سنی تحریک جو شہیدوں کی تنظیم اور جماعت ہے، جس کے اندر درجنوں نے سینکڑوں شہداء کا خون ہے، اس کے خلاف کسی کو بک کرنے دیں۔ ہم اسے کہنا چاہتے ہیں اپنے ہوش کے ناخن لے مفتی چھپان، تیری اوقات کیا ہے؟ تو بک کرتا ہے، آ سامنے آ۔ تو کبھی کماد کے اندر چھپ جاتا ہے، کبھی کدھر چھپ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے یہ کچھ سوالات تیرے پاس آئے ہوئے ہیں نا، ذرا ان کے جواب تو دینا۔ ادھر بیٹھ کے بڑھ کے مارنا اور بات ہے، اور چھپ جانا کہنا جی لو جی آپ مجھے ڈھونڈ لو تو مناظرہ کر لو، یہ کون سی بات ہوتی ہے دم خم تو آ سامنے آ۔ اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو اس وقت کردار ادا کیا، فوراً مائک پہ آئے اور آ کر انہوں نے جو ہے قبلہ سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی حمایت کی اور ان کے حق میں جس انداز میں پھر وہاں نعرے انہوں نے لگوائے، اور بالخصوص جو ہے وہ سید طاہر غضنفر شاہ صاحب شہابی دامت برکاتہم العالیہ، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں جس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ خطاب فرمایا اور جس انداز میں نعرے لگوائے اور جس انداز میں لوگوں کو سنبھالا، اور جو ہے وہ امت کی اور وہاں بیٹھے شاکان مصطفیٰ کے دلوں کی ترجمانی انہوں نے کی، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں کوئی پاکستان سنی تحریک کے خلاف بک کرنے کی اب کوشش نہ کرے، اور کوئی حضور سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف بھی بک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب تو الحمدللہ ہمارا مرکز بریلی شریف، وہاں سے بھی عربی کے اندر ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں ایک جو ہے وہ بیان آ چکا ہے، ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے جلد رکھیں گے، جلد آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی لے کر آئیں گے۔ بڑا کمال کے انہوں نے القابات عطا کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا والوں کو آؤ دیکھو کس کا پلڑا بھاری ہے، دنیا اور جو ہے وہ یہاں تک نیپال کے مفتی اعظم تک امام جلالی کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کارکن کہنا باعث فخر سمجھ رہے ہیں، اور انہیں بڑے بڑے القابات سیف الاسلام والمسلمین جیسے القابات سے نواز رہے ہیں۔ تو آؤ میں پچھلے کلپ میں بھی میں نے عرض کی تھی، اب بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے پاکستان کے علماء و مشائخ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب آپ بھی جاگ جائیں، اب آپ بھی میدان عمل میں آ جائیں، اب آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ خدا را آئیے، اب مصلحتیوں کو چھوڑیے، یہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں انہیں ختم کیجئے۔ اس مرد مجاہد نے
اپنی ذات کی وجہ سے کسی پہ تنقید کی ہو تو ضرور آپ جو ہے ناراض رہیے، اگر ذات کی وجہ سے نہ کی ہو، دین کی وجہ سے کی ہو، کوئی تنقید آپ پر، آپ کے خلاف کوئی بات اگر اس نے دین کی وجہ سے کی ہو کہ اس مسئلے کو بیان کرو، اس پر گفتگو کرو، اگر اس نے اس لحاظ سے آپ کے متعلق بات کی ہو تو یہ تو دین کی بات ہے، اس پر کیوں ناراضگی ہے؟ تو اس لیے خدا را آئیے میدان میں، اب آپ بھی اتریے اور جو ہے وہ اس کا دست بازو نہ بنیں، دین اسلام پر پہرا دیں۔ اور آپ نے دیکھا رافضیت کس قدر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں جو فیصل آباد میں، یہ کل جو فیصل آباد میں جو کچھ ہوا، اس کا ہم دلائل کے ساتھ اب جو ہے وہ اس کا بھی رد کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ یہ کل یا پرسوں جو ہے اس کا بھی ہم رد کرنے جا رہے ہیں دلائل کے ساتھ۔ رافضیت جو ہے وہ ہمارے مرکز ہے، یہ بھی ہمارا مرکز محدث اعظم پاکستان کے آستانے پہ بیٹھ کر ایک انسان جو ہے وہ کیسی کیسی رافضیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے جس نے خطاب کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کراچی کا جو ایک آیا ہوا تھا، اس کو بھی ہم دلائل سے بات کریں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے عالم دین ہیں، ہم ادب کی نگاہ سے ابھی انہیں دیکھتے ہیں اور بڑے قابل قدر ہیں، ہم دلائل سے انہیں بھی انشاءاللہ عزیز جواب دیں گے کل یا پرسوں جو ہے وہ اپنے کلپ کے اندر۔ تو اس لیے آپ احباب باقی علماء سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اب میدان میں آئیے، بات دلائل سے کیجیے، ایسے نہیں اب کوئی آیت تطہیر کے مطلب کو تبدیل کر رہا ہے، جو ہمارے اسلاف نے اور جو ہے مفسرین نے جو اس کا مطلب بیان کیا اس کے خلاف جا کر اپنی منمانی تشریحات ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دلائل سے بات کریں، جو کابرین نے جو کچھ بیان کیا، جو شارحین نے جو کچھ بیان کیا، جو مفسرین نے بیان کیا، اس کو لائیں سامنے، اپنی ذاتی تشریحات نہ لے کر آئیں، دلائل سے آئیں۔ یہ وقت تجدیدی دور ہے، رافضیت پنجے گاڑ چکی ہے پاکستان میں، اس لیے تجدیدی دور ہے، یہ تجدیدی دور ہے، آئیے اور اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ شامل کیجئے۔ بس اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا خالق کائنات انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب کو دن دگنی رات چگنی عزتوں سے نوازے، اور ان کی تحریک پاکستان سنی تحریک، جو ان کی تحریک نہیں، ہر سنی کی تحریک ہے، ہر عاشق مصطفیٰ کی وہ تنظیم ہے اور تحریک ہے، جماعت ہے، اللہ پاک اسے بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جو ہے قبلہ پیر سید طاہر غضنفر شاہ صاحب شہابی دامت برکاتہم العالیہ انہیں بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔